عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، عین خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا دو نفل پڑھ جا کے، اور دو نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر۔ کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، دو نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے، کہتے ہم گئے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ بعض لوگ کام چور بھی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، غربت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، آزمائش اور بیماری آ جاتی ہے۔ ہمارا دین، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ہم ان کا بازو تھامیں، ہم ان سے محبت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو نعمت مل جاتی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لائق تھا، میں سمجھدار تھا، میں پڑھا لکھا تھا، میں ہی محنتی تھا، یہ میرا حق تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ اپنے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رکھنا، ظاہر ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں، جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، وہ ایک انسان ہی ہے۔ انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، سستیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ یک طرفہ نیکی ہے۔ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا، نیکی یک طرفہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یک طرفہ نیکی کا کہا۔ معنی کیا ہے؟ کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی اس کا احسان مانے نہ مانے ہم نے نیکی، کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی، اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی کرنی۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا۔ چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے نصیب کے اونٹ اس سے ابو جہل نے خرید لیے۔ اب یہ دور وہ دور تھا جس دور میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے، حالات بڑے سخت تھے۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لی۔ اب وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو، کہتا صبح لے لینا، صبح جاتا ہے کہتا شام آنا، شام جاتا ہے کہتا صبح آنا۔ غریب آدمی تھا،
کل سرمایہ ہی جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے. بڑا تڑپا. لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے ہیں. آج بھی کسی کو کسی چودھری سے سردار سے کام پڑ جائے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا. وہ کہتے ہیں وہ مصروف تھا, میں بیزی تھا. اور آپ کے حالات خراب ہونے ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے نمبر بلاک ہونے شروع بھی ہو جاتے. حالات ابھی پوری ساری عمر ہی آٹا گد ہے کہ لکھاں کیتے نہیں پیڑے. اب وقت آیا ہی تھے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. چھوڑ جاتے ہیں لوگ, توجہ ہی نہیں کرتے. تو وہ شخص کہتا ہے کوئی شخص میری داد رسی کو تیار نہ تھا. توجہ رکھے, کوئی تیار ہی نہ تھا. میں نے پوچھا چودھری کہاں ہے, تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں, یہ سردار لوگ ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے میں ان لوگوں کے پاس آیا. میں نے ان سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں, میری مدد کرو. کس نے پیسے دبائے ہیں؟ جب میں نے ابو جہل کا نام لیا تو انہیں تو سانپ سونگ گیا. بہت بڑا بدماش تھا, کون اس سے بات کرے. یہ ظالم پتہ ہے مضبوط کیسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی اور پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے, پھر ظالم طاقتور ہو جاتا ہے. ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں اندر سے کنڈی لگا لے, یہ ہماری آگ نہیں. حالانکہ پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ جائے. توجہ نہیں کرتے, ظالم مضبوط ہو جاتے ہیں. تو کہا ابو جہل نے تیرے پیسے دبائے, اب تو سب کو سانپ سونگ گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام حرم مکہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے. تو اس نے کہا, ایک شخص نے اشارہ کیا حضور کی جانب, کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا محبوب, وہ تیرا مسئلہ حل کرا دیں گے. اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسے معاذ اللہ, مذاق بنانے لگے, نقل کفر کفر نہ باشد. وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں, مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں چلا گیا, جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. فرماتے سادہ سا لب و لہجہ, زمین پر حضور تشریف فرما ہے. پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شگاراں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی, نہ قبیلہ پوچھا, نہ برادری پوچھی, نہ تعارف پوچھا. قربان جاؤں محبوب فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ جو وہاں بیٹھے تھے سردار, انہوں نے ایک بندہ بھیجا, کہا ساتھ جا کے دیکھو وہاں بھلا کیا بات ہوتی ہے. حضور تشریف لائے. وہ شخص کہتا ہے سارے رستے تو نظریں جھکی رہیں, محبوب دھیمے دھیمے انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے. لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا, حضور نے دستک دی, وہ باہر آیا, تو پھر میں نے اپنے نبی کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا. پھر چہرے پہ جلال دیکھا. پھر میں نے نبوت کا دبدبا دیکھا. مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کا عروج دیکھا. کریم فرمانے لگے شرم نہیں آتی, غریب کے پیسے دبا گیا ہے, لا اس کے پیسے. اس پر تو گویا کب کپی تاری ہو گئی, کہنے لگا میں ابھی لے کے آئے. دوڑا گیا, اس کے پیسے لایا. اللہ کے رسول نے پیسے اسے دیے, اس نے شکریہ ادا کیا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے. وہ جو جاسوس بھیجا تھا نا, اس سے پوچھا بعد میں وہاں سرداروں نے کہ کیا بنا. کہنے لگے یار تم بڑا سردار کہتے تھے. اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے حضور کو دیکھ کے, اس کی تو حواس باختہ ہو گیا ہے وہ نبی کریم کو دیکھ کے, حالت ہی خراب ہو گئی.
فوراً پیسے لے آیا ہے اور فوراً لا کے دے دیے۔ ابو جہل سے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا، تو ویسے بڑی ڈینگے مارتا ہے، ہوا کیا؟ تو کہنے لگا ہونا کیا تھا، پتہ نہیں محبوب کے ساتھ کون سی طاقتیں تھیں، جب وہ آئے ہیں تو مجھ پر روب طاری ہو اور میں نے فوراً پیسے ادا کرنے میں عافیت سمجھی۔ بھائیوں، کسی مظلوم کی مدد کرنی ہے، کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ قبیلے میں، برادری میں، خاندان میں اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کی زیادتی ہے اور فلاں مظلوم ہے، میری طرف دیکھیں جی، اب آپ مہربانی کریں، اب چھوڑے ساری چیزوں کو، جو چل رہا ہے وہ چلے گا، آپ توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائے۔ ہمیں ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، یہ ہمارے نبی کا درس ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر مظلوم کون ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، پر ہم یہ دیکھتے ہیں پیسے کدھر زیادہ ہیں۔ ہمیشہ بھاری اور وزنی پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا، فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بولتے، کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا، مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں، رب کریم فرمائے گا، میرا زیادہ حق نہیں تھا تو مجھ سے ڈرتا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اس وقت ہوا جائے جب کوئی خوش ہو، دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو۔ جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے، قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے۔ تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس ہو۔ سرکار پریشان ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آذان پڑھیں۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھے، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے، تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا
تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی جائے، اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنے دل میں کشادگی، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے، حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، کسی غریب کو کھانا دے دو، ایک کا کھانا 2 کھا لے، 2 کا 4 کھا لے، 4 کا 6 کھا لے، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائیں۔ ہمارے پاس جیسے آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اچھی بھلی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلے چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لو۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ایک خواہش پوری کرو، نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی۔ غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش۔ اور میں آپ سے عرض کروں، اللہ کے بندے اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا محبتوں والا ہے۔ یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے۔ تو اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پیار کرنا۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی تو پھر ہی ایمان مکمل ہوگا، پھر ہی انسان کو ذائقہ اور لطف اور شوق نصیب ہوگا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دل دیا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اندر دھڑکنیں رکھی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی محبت تو وہ کرتا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو دولت سے پیار ہو جاتا ہے، صبح و شام اپنے لاکھ کو 2 کو 4 کرنے کے چکر میں پڑے رہے۔ کچھ لوگوں کو اقتدار سے، کرسی سے، حکومت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے کہیں نیکی کا کام کرنے بھی جائیں، وہ بیچارے کہیں جنازہ پڑھنے بھی جائیں، کچھ بھی کرنے چاہیں تو نقطہ نظر سیاست رہتی۔ کچھ لوگوں کو شہرت سے بہت پیار ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت چاہتے ہیں ان کی تعریفیں ہوں، ان کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے گن گاتا رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جملے سے انہیں یاد کرتا رہے۔ یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہے، اس کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں۔
کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر پاتا، ہر وقت اس شوق میں لگے رہنا کہ میں کوئی بھی کام خیر کا کروں تو اس میں میری تعریف ہو، میری ستائش ہو، میرے لیے یہ جملے کہے جائیں کہ میں بڑا عظیم آدمی ہوں، میں بڑی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ اور آج کل تو نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں کرتے، کام دکھانے کے لیے کرتے۔ اس کے نتائج یہ ہے کہ جو روحانی زندگی ہے نا، بندہ عبادت کرے، خدمت کرے، کوئی ڈیوٹی کرے تو اپنے رب کے قریب چلا جائے۔ وہ بعض لوگ نیکی کا کام کر کے بھی وہ روحانیت نہیں حاصل کر پاتے۔ اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو پھر اور خطرناک ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ اجڑ جاتا ہے باطن، برباد ہو جاتی ہے کیفیات، وہ جو خاص لذات ہوتی ہیں مسجد حاضر ہونے کی، عبادت کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، وہ ساری لذات چلی جاتی۔ وہ دکھانا، سکھانا، سنانا، فیس بک پہ ڈالنا، انہی چکروں میں الجھ کر لوگ اپنی روحانی زندگی کو ضائع کر بیٹھتے۔ اور اس پر پھر ایک بڑی مضبوط حدیث بخاری مسلم میں اس طرح بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس نے سخاوت بڑی کی ہوگی، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ میں نے دولت دی تھی تو کیا کیا؟ مالک میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ کریم فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو کہا نہیں لوگوں نے تیری شہرت ہو نہیں گئی، وہ لائکس، وہ کومنٹس، وہ بلے بلے، وہ سب تو نے دیکھ لی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جو شہید ہوا ہے، جان ہی دے دی اللہ کے راستے، لوگوں کو کے سامنے اس کا جو نام درج ہے وہ ایک شہید کے طور پر درج ہے۔ لیکن کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا میں نے طاقت دی تھی، فن حرب و ضرب میں کمال دیا تھا، میدان میں کھڑے ہونا لڑنا تمہیں آتا تھا، کیا کیا؟ عرض کرے گا مالک میں میدان میں نکلا، میں نے تیری راہ میں جد و جہد کی، میں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ مجھے شہادت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ شہید کہیں۔ شوق نہیں ہوتا لوگوں کو کہ میرے نام پہ محلہ آ جائے، میرے نام پہ گلی بن جائے، میرا ذکر ہو جائے، میرا تعارف ہو جائے۔ وہ تو اس لیے تو نے کیا تھا، تو وہ تو کہا لوگوں نے، کئی جگہ تیرے نعرے لگے، فرشتوں اسے پکڑو دوزخ میں پھینک دو۔ اور سنو نا یار، کریم فرماتے عالم قاری اللہ کے حضور کھڑا ہے، تو مالک نے فرمایا کہ تمہیں میں نے کتاب پاک کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سکھانے کی صلاحیت سے نوازا تھا، تو کیا کیا؟ مالک میں نے ساری عمر پڑھایا۔ تو اللہ فرمائے گا وہ تو اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے حضرت کی، تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ تو بات ہو گئی تھی۔
اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ تو دل میں محبت تو کوئی نہ کوئی ہوگی۔ اگر دنیا داری کی، شہرت کی، اقتدار کی، چاہا جانے کی محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے کام بیکار چلے جائیں گے، بے معنی، بے مقصد، اور باوجود اس کے کہ محنت کی لا حاصل ہو جائے گا سارا کچھ۔ کرے کیا؟ جب سینے میں کوئی نہ کوئی محبت رہنی ہی ہے تو کیوں نہ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت پیدا کر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کریں، حضور کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار کو اپنی آنکھوں میں بسائیں۔ بیٹا یہ لائٹیں آنکھوں میں پڑتی ہیں، یہ بند کر دیں آپ لوگ، موبائلوں کی لائٹیں آپ بھی بند کر دیں پیارے بھائی، لائٹ بند کر دیں بس۔ تو جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے۔ حضور سے پیار کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا تمہیں مزہ آئے۔ ایک ہے مومن ہونا، ایک ہے ایمان کا ذائقہ ملنا۔ کریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو، اور اس کا زبانی صرف دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس کا خالی نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے، بندے کو خود پتہ ہوتا ہے مجھے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار ہے کہ نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، آنکھ کھل گئی، پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہے۔ اب جو سویا رہا اسے نیند سے پیار ہے، اور جو اٹھ گیا اسے رب رسول سے پیار ہے، ورنہ کھلی ہوئی آنکھ سے بھی تو مسجد نہیں آیا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو صبح اٹھ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کس سے زیادہ پیار ہے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حلال حرام کی جب تمیز کرنے لگے گا، اس کو لاکھوں کروڑوں مل سکتے تھے، ناجائز طریقے سے بہت کچھ یہ اخذ کر سکتا تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا، کہا نہیں مجھے لاکھوں کروڑوں سے پیار نہیں، پیار مجھے رب رسول کی شریعت کے ساتھ۔ تو سمجھ آ جائے گی کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو بات کو سمجھیے گا، حضور فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور پھر فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جس سے بھی پیار کرو۔ یہ ذاتی لالچ، یہ تعلقات اس لیے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے کام آ جائے۔ ظاہر ہے اب گرمی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو، میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کیا کرتا ہوں، اب اور تھوڑی ہو جائے گی۔ آپ اگر زیادہ گرمی مجھے دکھائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں پسینے کافی آپ کو آ گئے، تو میں بس جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، آپ پریشان نہ ہو لو۔ چل گئی ماشاءاللہ، پنکھا بھی چل گیا۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، میں ویسے بھی تھوڑی تقریری کیا کرتا ہوں، عادی تھوڑا بیان کرنے کا ہوں، اس لیے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ادھر ادھر کر کے وقت ضائع نہ کیا جائے، جو کیا جائے ٹو دی پوائنٹ ہی کیا جائے۔ تو آپ تھوڑا سا توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ ملے تو پھر جس سے بھی پیار کرو اللہ کی، اور دوسرا کریم فرمانے لگے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ نبی کریم سے محبت کریں،
حضور کی نعت پاک سے دلچسپی پیدا کریں، حضور کا ذکر پاک سنا کریں، ذکر پاک کیا کریں، نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی طبیعت کو مائل اور قائل کریں، حضور سید عالم علیہ السلام کے اسوہ نور کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی کوشش کریں، سنت اور شریعت کا پاس اور لحاظ فرمائیں، آپ اپنی ساری دلچسپیوں کا رخ حضور کی طرف کریں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینا کسے کہتے ہیں اور مرنا کسے کہتے ہیں۔ جب سر میں سودا سما جاتا ہے، نہ صرف دولت کا، نشہ چڑھ جاتا ہے اقتدار کا، اور ہر وقت انسان کے ذہن پر سوار رہتی ہیں شہرتیں، تو پھر وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر پاتا، وہ ذائقہ نہیں لے پاتا۔ اس ذائقے کی جانب آپ توجہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کا پیار اپنی طبیعت میں پورے طور پر تازہ کریں، حضور کی پسند کو پسند کریں، نبی کریم کی ناپسند کو ناپسند رکھیں۔ حضور کا پیار، نبی پاک کی محبت، حضور علیہ السلام کے اصحاب کا پیار، نبی پاک کی اولاد کا پیار، حضور کی لائی ہوئی کتاب کا پیار، نبی پاک کی شریعت کا پیار، حضور کے دین کا پیار، سنت کا پیار، اس کو اپنی طبیعت میں پورے طور پر راسخ کریں۔ آپ اندازہ کریں گے چیزیں کس طرف چلی گئی، ایک روحانی بالیدگی حاصل ہوگی، آپ کی طبیعت ایک سکون محسوس کرے، آپ اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بڑی ساری چیزوں کی پرواہ ویسے ہی زندگی سے نکل جائے گی، لیکن یہ کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ دیکھیے، ہر عبادت پر اجر ملتا ہے، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، آپ درود پاک پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کو نیکیاں نصیب ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی عمل کرتے تو آپ کو اس پر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے، حضور کی محبت پر بھی اجر۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو محبوب نے وہی سوال کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کریم فرمانے لگے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور کوئی کثرت سے نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، کوئی کثرت سے نفلی روزے تو نہیں رکھ سکا، اگرچہ ضروریات فرائض تو لوگوں کے ہر وقت ہی پورے ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور نہ تو کثرت سے نفلی روزے رکھ سکا، نہ نفلی عبادات کر سکا، ایک نیکی میرے پاس ہے جس پر مجھے امید ہے کہ کرم ہوگا، گویا ایک ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور یہ تجربہ کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے